نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ جو ایک ہمارا سوشل بگاڑ ہم میں پیدا ہوا ہے اور جو ہمارے پورے کلچر کو جس نے برباد کیا ہے، میں آج اس پر ایک بہت اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں اور اس کے بعد انگریزوں کی جو ہے تو ہم تابع داریاں کرتے پھریں اور ان کے پاؤں دبانے کے لیے کھڑا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹریننگ انگریزوں کے طریقے پر کی گئی ہے، انگریزوں کے اصولوں پر کی گئی ہے، مطلب کفار کے اصولوں پر کی گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ کفار پہ بکیں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طلب کی، یعنی اس کو اختیار کیا، تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام سے اسلام کا نام آیا ادھر اور اس کے ساتھ ایک دین کا لفظ آیا۔ پوری دنیا میں کسی لینگویج میں بھی دین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یعنی وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا جس کا معنی دین ہو۔ انگریز ریلیجن کہتے ہیں، ہندو دھرم کہتے ہیں، ہمارے پاس مذہب کا نام بھی ہے، دین کا نام بھی ہے، کیونکہ ہم اردو عربی اور سے مل کر بنی ہے۔ یہ صرف اسلام کے اندر ہے۔ اب دین کا مطلب یہ ہے کہ کوڈ آف لائف، یعنی ایک ایسا سسٹم جس میں زندگی کے ہر پہلو کو ڈسکس کیا گیا ہو۔ آپ کا معاشی نظام ہے، آپ کا معاشرتی نظام ہے، آپ کا جو ہے تو اخلاقی نظام ہے، آپ کا اپنا عدالتی نظام ہے، آپ کا اپنا عبادت کا نظام ہے، دینی نظام ہے، عبادت کا نظام ہے، آپ کا اپنا بہت کچھ ہے۔ میں چونکہ ویڈیو مختصر رکھنی چاہ رہا ہوں، اس لیے مختلف طریقے پر جا رہا ہوں۔ اب اس کا جو مین فوکس ہے نا اس ویڈیو کا، وہ والدین ہے، پیرنٹس۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ سنیں ذرا یہ بات۔ ہمارا جو سسٹم ہے جس سے ہم لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، جس جو بیوروکریٹس بنتے ہیں، وہ سسٹم انگریزوں کا دیا ہوا ہے، قرآن کا نہیں۔ آپ اپنے پورے اس وقت پاکستان جس حال سے گزر رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے، آپ کے جو ایجوکیشنل ادارے ہیں، آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں، وہ سب کے سب ان کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پی ایچ ڈیز ہیں۔ پی ایچ ڈی کچھ باہر سے کر کر آئے ہیں، کچھ نے پاکستان سے کیا۔ جو باہر سے کر کے آئے ہیں تو ان کو تو آپ پھر بھی کوئی کریڈٹ دے سکتے ہیں۔ جنہوں نے پاکستان سے پی ایچ ڈی کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان سے محفوظ رکھے۔ پھر جو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں پاکستان سے یا فورن سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اسکالر ہی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے۔ مثلاً اگر ایک آدمی نے پی ایچ ڈی انگریزی میں کیا ہے، ایک نے انجینئرنگ میں کیا ہے، ایک نے ایروناٹک میں کیا ہے، ایک جو ہے تو کمپیوٹر میں کر کے آیا، ایک کسی اور چیز میں کر آیا، فزکس میں کیا، کسی کیمسٹری میں کیا، کسی نے بایولوجی میں کیا، وہ سمجھتی ہے کہ اب ہم دنیا کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور یہ پاکستانی پی ایچ ڈی کی ذہنیت ہے، باہر کے لوگوں کی یہ ذہنیت نہیں ہے۔ میں 10 سال یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں، تو میں نے بہت گہری اسٹڈی کی ہے ان لوگوں کی۔ پھر یہ لوگ آپ کے وائس چانسلر بنتے ہیں، پھر یہ لوگ آپ کے کیا بنتے ہیں جی؟ لیکچرز، پروفیسرز بنتے ہیں۔ اور پروفیسر بھی وہ بنتے ہیں جن کی سفارش ہوتی ہے، جو وائس چانسلر کے اور ڈینز کے اور ان کے جو ہے نا پورے طریقے سے ان کی خوشامدیں کرتی ہیں، تو یہ اوپر آ جاتے ہیں۔ پھر جب یہ اوپر آتے ہیں، یہ پہلے کریکٹر ایسے ہیں۔ ان کا کریکٹر صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تنخواہ زیادہ کروانی ہوتی ہے یا لوگوں کو نوکری سے نکلوانا ہوتا ہے، تاکہ ان کا جو ٹیکا ہے وہ قائم رہے۔ یہ ہو گیا ایک۔ دوسری بات ہے جو ٹریننگ میں نے بتائی ہے، وہ سب کے سب کس چیز پر ہو رہی ہے؟
وہ فورن کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر ہو رہی ہے، یعنی کفار کی یہود و نصارہ کی پالیسیز پہ ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ یہودی کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کی تابعداری نہ کرو۔ ان کا دین کیا ہے؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب جو ہے نا فحاشی ہے، ان کا مذہب ہے عریانی، ان کا مذہب ہے بے دینی، اللہ کے اس سے انکار، وہ مادہ پرست لوگ ہیں۔ لہٰذا آپ کے جو پروفیسر آتے ہیں اور آپ کے جو پی ایچ ڈیز ہیں وہ بھی دہری ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں۔ وہ جب قرآن کی بات کریں وہ کہا کہ نہیں یار تم کدھر سمجھتے ہو، ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے تمہیں، تم تنگ نظر ہو۔ جنہوں نے 15 سال مدرسے میں لگا دیے اور وہ انہوں نے پوری فلسفی پڑھ کر آئے، وہ نہیں سمجھتے، ایک پی ایچ ڈی سمجھتا ہے۔ پی ایچ ڈی سے نماز سنے اس کو نماز ٹھیک نہیں آتی اور وہ دین پہ ایسی بات کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج ان پی ایچ ڈی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ کے اسکول کالجز کا جو سسٹم ہے، جو سلیبس ہے، اس میں آپ کے سلیبس میں اس میں چیز کیا ہے آپ کی؟ وہ کوئی چیز آپ کی نہیں ہے۔ آپ کا سلیبس، پہلے تو اسکولز اتنے ہیں نا انگلش میڈیم کے، ہر انگلش میڈیم کا اسکول جو کہ 8th کلاس تک ہے اس کا اپنا سلیبس ہے۔ 9th 10th میں آ کر وہ لوگ جو ہے تو تھوڑا سا اپنا جو اس میں ڈالتے ہیں، تو وہ سلیبس آپ کا ہے کیا؟ اس میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 2010 میں ایک، میں جگہ کا نام بھی نہیں لوں گا، ادارے کا نام بھی نہیں لوں گا، وہاں پر ایک سیمینار ہوا تھا، بلکہ ایک ورک شاپ تھی سلیبس کے اوپر، مجھے بھی وہاں مدعو کیا گیا تھا، میں ادھر گیا تھا۔ وہاں پر جب میں جا کر بیٹھا تو میں 1 گھنٹے تک ان کی ساری باتیں سنتا رہا، پھر مجھے بھی بولنے کا موقع دیا گیا، تو جب میں جا کر بولا تو سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، کیونکہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے تھے اور سب نے مل کر اولیاء اکرام کو سلیبس سے باہر نکال دیا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جو سلیبس چلتا ہے بیکن ہاؤس رہتا ہے، وہ کیمبرج یونیورسٹی کا سلیبس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سٹی سکولز ہیں، ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اور بہت سارے سکولز آ چکے ہیں، کسی کس نام سے، ہر ایک کا اپنا سلیبس ہے۔ چونکہ میٹرک میں جو لوگ کیمبرج کے ساتھ ہیں ان کو تو میٹرک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کا جو حال ہے وہ آپ کو نہیں پتا وہ کیا حال ہے، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے نصاب کے اندر جو ہے نا، جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر سے اخلاقی معیار کی تمام چیزیں نکال لی گئی۔ اب بات یہ ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹوڈنٹس کے سیکسول افیئرز ہیں آپ کی یونیورسٹی میں، بس اتنا کہنا میرا کافی ہے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے، ہمارے یہ میں نے بہت مختصر ایک آپ کو ہسٹری بتائی ہے، یعنی آپ کا پی ایچ ڈی سے لے کر اور آپ کا جو ٹیچر ہے بی ایڈ کا، جو بی ایڈ کر کے آتا ہے، وہ سب کے سب نقل سے، اور پاکستان میں جو پی ایچ ڈی، میں کتنے پی ایچ ڈیز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے جو ان کے سپروائزر تھے ان کے گھر کی سبزیاں لے کر آئی ہیں، وہ ان کے گھر کی سبزیاں لے کر آئی ہیں، تو مجھے ان کی قابلیت کا پتہ ہے کہ ان کی قابلیت کیا ہے، لیکن بس پاکستان کا ایک نظام چل رہا ہے۔ اچھا، اب والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ سب کچھ میں نے والدین کے لیے کیا ہے، کر رہا ہوں میں۔ آپ کے معاشرے میں، آپ کے سوشل میڈیا پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں، کوئی باہر سے سائیکالوجی پڑھ کر آیا اور وہ آ کر دین پڑھا رہا ہے۔ پی ایچ ڈیز کی میں نے بات نہیں کی بھی آپ کو، ساحل الدین، انجینئر محمد علی مرزا، اس کے علاوہ غامدی، اس کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں۔ یہ دین کا کیا سبق دے رہے ہیں؟ علمی کتابی کوئی نہیں ہوتا، سب بکواس ہے۔ آپ والدین کا کیا رول ہے؟ بیسیکلی میں ایک ٹریننگ شروع کرنا چاہتا ہوں والدین کے لیے، اور ان کو میں قرآن و حدیث کے اندر جو ٹریننگ کا طریقہ ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے جن لوگوں نے رازی کی سائیکالوجی نہیں پڑھی، غزالی کی نہیں پڑھی، ابن سینا کی نہیں پڑھی، ابن سینا کو میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا جتنا میں رازی اور غزالی کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اور جو یورپین سائیکالوجی ہے یا ویسٹرن سائیکالوجی ہے،
میں اس کو بالکل اس پر کراس لگاتا ہوں. اب میری بات والدین بہت غور سے سنیں. دیکھیے آپ کا ایک جیوگرافیکل ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, آپ کا ایک سوشل سیٹ اپ ہے, آپ کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہر علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے اور اس کلچر کے مطابق, اس جیوگرافی کے مطابق اس کی سائیکالوجی کی جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں بڑھوتری ہوتی ہے, ایک سائیکالوجی اس کی پروان چڑھتی ہے. چونکہ سوشل میڈیا آ گیا, ہمارے لوگ باہر گئے وہاں سے پی ایچ ڈیز کر کے آئے, وہ ذہنیت لے کر ساتھ آئے, انہوں نے اسلام کو پیچھے کیا اور اس لفظ کے ساتھ کیا کہ اسلام ایک دقیانوسی چیز ہے اور یہ آج کے دور میں فٹ نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے نا, اچھا ٹھیک ہے جی, ہم نے مان لیا نہیں فٹ نہیں بیٹھتا. میرا ایک سوال ہے ان سائیکالوجسٹ سے کہ بھائی آپ جو انگریز کی سائیکالوجی لے کر آ رہی ہیں, انگریز کے معاملات بالکل جدا ہیں. انگریز ہفتہ اتوار کو ساحل سمندر پر جا کر مرد عورت ننگے لیٹے ہوتے ہیں, وہاں پر ریپ ہو جاتے ہیں, انہوں نے شراب پی ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, دنیا بھری پڑی ہے, ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں, یہ سب کچھ چل رہا ہے. اسلام میں اس کی گنجائش ہے. اب جب ایک آدمی کوئی گناہ نہ کرے, صرف ننگا ہو کر لیٹ جائے ساحل سمندر پر, اس کے اندر سے آٹومیٹکلی ایک تلخی ریزنٹمنٹ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے, کیونکہ فطرت کے اگینسٹ جا رہا ہے. جو وہ ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی اور آپ کو اس حوالے سے ایک مرض لگے گا, مثلا ڈپریشن, جب اس کا علاج ہوگا تو وہ سارے کا سارا یورپ میں اس پر ریسرچ ہوئی ہے, تو وہ میڈیسن پاکستان میں کام نہیں کرے گی, کیونکہ اس کے پیچھے عوامل کچھ اور ہیں. پاکستان میں ایک آدمی کو ڈپریشن ہوتے ہیں, اس کے عوامل کچھ اور ہیں. ہمارے اوپر اداروں کے سربراہان اور اداروں کی حکومت ہے ہم پر. ہر ادارے نے اس قوم کو پیسا ہے, برباد کیا ہے. مثلا ابھی جو یہ حکومت آئی تھی, اس پر اللہ کی لعنت ہو. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, اب جن نفسیاتی مسائل کا یہ قوم شکار ہو رہی ہے, وہ نفسیاتی مسائل فحاشی سے نہیں اٹھے, وہ بھوک سے اٹھے ہیں, وہ لوگوں پر ظلم و ستم سے اٹھے ہیں, لوگوں کو ننگا کر کے تصویریں بنانے پہ اٹھے ہیں, وہ لوگوں کو جو ہے تو محتاج کیا گیا ہے, لوگوں سے انتقام لیا گیا ہے. اب اس کے پیچھے جو کیا ہے سائیکالوجی ہے, مطلب ہے جو سائیکالوجی ڈیمیج ہوئی ہے اور اس میں جو بیماری آئی ہے, کیا وہ انگریزوں کی دوائی سے ٹھیک ہوگی جس کی ریسرچ کے پیچھے فحاشی اور اوریانی ہے؟ اوریانی میں جو ڈپریشن ہے وہ بھوک کے ڈپریشن سے جدا ہے, کیونکہ مسلمان روزے بھی رکھتا ہے, ہمارا ایک دین بھی ہے. لیکن علامہ اقبال صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے, وہ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم نے بھوک میں 3000 ہمارے جوان 1,00,000 ہرکل کی رومی فوج کے ساتھ لڑ پڑے تھے. یہ ہماری ترکیب ہی ہے. ہماری ترکیب میں اللہ اور اس کے رسول کا بنیادی عشق ہے. ہم روٹی کے پیچھے نہیں بھاگتے, ان لوگوں نے ہمیں روٹی کے پیچھے بھگایا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کریکٹر نہیں ہے, ہم کریکٹرلیس لوگ ہیں. جن افسروں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے. دیکھیں ہم جا رہے ہیں کدھر, باہر سے ٹریننگ لے کر آ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنیں جی, سورۃ البقرہ آیت نمبر 62, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا والنصارى والصابئین, اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں, نصاری ہیں اور صابئین ہیں. صابئین بھی ایک قوم تھی جو ستارہ پرست تھی, اور وہ اللہ پر ایمان لائے, روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ہم ان کو ان کا اجر دیں گے جو اللہ کے پاس ہے ان کے, اور ان کے اوپر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں. ہم یہودیوں کے پاس جا کر ان کا سامان لے کر آ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ ننگی ویڈیوز کا کلچر کس نے پھیلایا ہے؟ آج آپ والدین سوئے ہوئے ہیں, آپ والدین کیا کر رہے ہیں؟ صبح ماں نوکری پہ چلی جاتی ہے, باپ ادھر نوکری پہ چلا جاتا ہے. پیچھے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے اسکول, ماں ادھر, وہ ادھر. آپ کے گھر کا نظام ہی گڑبڑ ہے. کیوں؟ آپ نے روحانیت چھوڑی, آپ نے اللہ کو چھوڑا. جو آپ نے اللہ کو چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا. آج والدین کی ذمہ داری یہ ہے,
ایک تو آپ، اچھا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، میں جو یہ پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں ٹریننگ کا والدین کے لیے دین کے حوالوں سے، کیونکہ یہ تو تعارفی وہ ہے، میں اس میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو میرا سلیبس ہوگا، آؤٹ لائن ہوگی، وہ جب میں آپ کو دوں گا اور اس آؤٹ لائن سے جب میں آپ کو ٹرین کروں گا تو مجھے پتا ہے آپ کے اندر، آپ بھی تو وہی ہے نا میرے نبی علیہ السلام کی امت، آپ کوئی کافر لوگ تو نہیں ہیں، مجھ سے زیادہ مسلمان آپ میں اچھے ہوں گے، مجھ سے زیادہ پوٹینشل ہوگا آپ میں، مجھ سے زیادہ خوبیوں کے مالک ہوں گے آپ، لیکن آپ کو کسی نے جگایا نہیں ہے، آپ کو کسی نے بیدار نہیں کیا، لوگ اپنا اپنا سودا لے کے آئے، وہ چاہتے ہیں کہ بس آپ کو گمراہ کریں اور اپنا کام لیں، لیکن میں کسی اور امید سے آیا ہوں، مجھے آپ کی عقل پر اور ذہانت پر جو دین کا جذبہ آپ میں، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ اور ایک شعر میں علامہ اقبال صاحب کو اور آپ کو سناتا ہوں، وہ فرماتے تھے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ دیکھیں، آپ نے قرآن کی 6666 آیت نہیں لینی، 6666 آیت جو ہے نا، اس میں سے صرف 500 آیات ہیں جس سے کہ حرام حلال سب کچھ طے ہوتا ہے، باقی قصے ہیں، واقعات ہیں، عبرت آموز واقعات ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ای میل ایڈریس بھی دے دوں گا، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنا نام وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں بس کہ جی آپ اس ٹریننگ پروگرام میں آنا چاہتے ہیں، باقی آپ کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو فری چیز بھی ملے گی، سب کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، مٹیریل بھی آپ کو پہنچ جائے گا آپ کے ای میل ایڈریس کے اوپر، میں مٹیریل بھی آپ کو بھیج دوں گا۔ چیز یہ ہے، چیز بہت سمپل ہے جی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ انگلش میڈیم پہ پڑھائیں اپنے بچوں کو، لیکن آپ جو گھر میں ٹریننگ دیں گے نا، وہ ٹریننگ اسکول کی ٹریننگ پر غالب آ جائے گی۔ دیکھیں، چاروں طرف کفار تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ نے ہجرت کے بعد 313 مجاہدین کے ساتھ کفار کے 1000 لشکر کو دھول چٹا دی تھی، اور جو اس میں بڑے بڑے رنڈے تھے نا، ان کو جب کنویں میں پھینکا تو پھر پوچھا تھا نبی علیہ السلام نے کہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا پورا کر دیا، تم سے جو کیا تھا پورا ہوا؟ آج آپ والدین بیدار ہوں، اپنے بچوں کو، آپ کو خود بھی آنی چاہیے نا، قرآن آپ کو بھی آنا چاہیے، احادیث بھی آنی، میں آپ کو وہی چیزیں دوں گا، پرووائڈ کروں گا، اور وہ اتنا بڑا سامان نہیں ہوگا، وہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں گے، آپ اس کے مطابق اپنے بچوں کی سائیکالوجی بھی سیٹ کر دیں گے، آپ اس کے مطابق ہر چیز سیٹ کر دیں گے۔ آج ایک ساحل ادیم نام کا آدمی آیا ہوا ہے اور اس نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آپ کو جو ٹریننگ کا مٹیریل میں دوں گا، میں اپنا اس کے اندر آپ کو اپنا ای میل ایڈریس بھی دے دوں گا، آپ اس ای میل ایڈریس پر اپنا کر سکتے ہیں، اور میں آپ کو سارا کچھ دوں گا، اور اس کے بعد جو سائیکالوجی آپ کو سمجھ میں آئے گی، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، آپ اصل میں قاری نہیں، آپ اصل میں قرآن نظر آنا چاہیے آپ کو۔ مطلب کیا؟ آپ کے اندر قرآن کا وہ سب کچھ موجود ہو، قرآن کی ایک آیت پر جو عمل کرتا ہے، اس قرآن کی ایک آیت کا کتنا بڑا سرکمفرنس ہے جس کو وہ اپنے اس میں لیتی ہے احاطے میں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو اپنے بچوں پر توجہ دینی ہے، اور آپ کو اپنے بچوں کو کس طریقے سے قائل کر رہا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے اپنی تطہیر اور اپنی پاکیزگی کرنی ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو سیلف سجیشنز دیتے ہوئے اور اپنے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے۔ یہ تمام ٹیکنیکس میں آپ کو بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث سے ہوں گی، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ ٹیکنیکس بتا گئے ہیں۔ یورپ میں جو گند پھیل رہا ہے، وہ گند آپ یورپ کی ٹریننگ لے کر یہاں پر لے کر نہ آئیں۔ ہمارا پاکستان اخلاقی لحاظ سے تباہ ہو چکا ہے، سیاستدان ننگی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اداروں کے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہے، ہر آدمی کرپٹ ہے، کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے، اور جو ایک انسان کا بچہ ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے کی اور اپنے بچوں کی آخرت کو بہتر بنانے کی، کہ جو ہم سب کا آخری ڈیسٹینیشن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ ان کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔